بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی جنت کیسی ہوگی؟ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حور کیسی ہوگی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات ہوگی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسی ہوگی؟ مردوں کو حور تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جس کو مصر کے گالے اور موتیوں کے کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کمتر جنتی کو 80,000 نور اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیوں سے بہتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈیاں ایسی ہوگی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی۔ تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین سے ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک کی نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں ایسے بستر پہ بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پہ ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کی ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پہ نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی اور اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر ہی رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین سے ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ حاضر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز حاضر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حور عطا کی جائے گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائے گی اس کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہے گی۔ وہ عورتیں اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کماری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اور عورت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ ان میں سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورتیں بہتر ہے؟
آپ نے فرمایا کہ دنیا والی عورت جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جنت میں لوگ کھائے پیئیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیئیں گے تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینہ کے راستے سے خارج ہو جائے گی، اس کے پسینے سے مستق کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پہ رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینہ کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن ہم اس طرح سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور ہوم کا خراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث حضرت ابو رزین کلینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائے گی جیسے تم دنیا میں لذت پاتی ہو۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پورا فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے برا نہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں ایک اور حدیث پیش کیا جاتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا وہ حمل زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا مقدر مکمل ہونا، اس کے بعد 33 سال جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے بھی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیا والی اولادوں کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کریل جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر ضرور کریں، اور ویڈیو سے جڑی کوئی بھی رائے ہو تو نیچے کمنٹ میں دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ تو ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔